السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محترم بھائیو، شعبان کا مہینہ، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے اور ایک اپنی اہمیت ہے۔ اس کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ شعبان کا معنی ہوتا ہے گروہ کی صورت میں تقسیم ہونا، نکلنا۔ اور چونکہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، تو زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں وہ اپنی لوٹ مار یہ چیزیں بھی کم کر دیتے تھے اور ان کی تجارت بھی کچھ باندھ پڑ جاتی تھی۔ اور جو ہی یہ حرمت والا مہینہ گزرتا تو تجارت میں تیزی آتی اور گروہ کی شکل میں لوگ باہر نکلتے تھے، اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شعبان کے مہینے کی جو فضیلت اور اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح مسلم سے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ حتیٰ کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا اور آخری دن ہوتے تو پھر آپ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھتے تھے، تاکہ رمضان اور شعبان یہ آپس میں مل نہ جائیں، ورنہ اس مہینے میں نبی علیہ السلام شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ نبی علیہ السلام رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے اب شعبان میں رکھتے تھے۔ تو جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی، جیسا کہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال بلند کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو وہ ان کے اندر روزے زیادہ سے زیادہ وہ شامل ہوں۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی روزے جو ہے نا ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو اس کا وہ پہلو ہے، اس کی وہ فضیلت ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ہمارے ہاں کچھ باتیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں جن کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا۔ شعبان کے مہینے میں جو عرف عام شبرات کہا جاتا ہے، تو اس نام کا کوئی تہوار، کوئی جشن اور اس نام کا کوئی مذہبی دن جو ہے وہ اس مہینے کے اندر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض راتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ جاگ کر گزارنا چاہیے، یہ بھی کوئی ثبوت نہیں اس کا کوئی صحیح حدیث سے ملتا۔ اور یہ کہنا کہ جو 15 شعبان ہے اس تاریخ کا ایک روزہ ہے تو مخصوص اس دن کا روزہ رکھنا، یہ بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مہینے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے ہیں، اور ہر مہینے میں نبی علیہ السلام اسلامی مہینے کے اعتبار سے ایام 20، 13، 14 اور 15 تاریخ کو نفلی روزہ رکھتے تھے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ، جن کو ایام 20 کہتے ہیں، تو ان دنوں میں آپ رکھتے تھے۔ اور اگر کوئی 13، 14، 15 کا روزہ رکھے کہ آپ ہر مہینے رکھتے تھے تو وہ رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن صرف یہ کہنا بھی ایک دن کا روزہ ہے اور باقی اس پورے مہینے کی فضیلت کو چھپا لینا، بیان نہ کرنا،
یا اس کو لوگوں کو منظر عام پہ نہ لانا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی جو فضیلت، جو اہمیت کتاب و سنت سے ثابت ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے، نمایاں کرنا چاہیے، اور جو چیز نہیں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے تمام دین کے اوپر مکمل عمل کر لیا ہے کہ ہم ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کریں جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں؟ سبرات کے تہوار کا لوگوں کو منظر عام پہ لوگوں کے سامنے لانا، یا کہنا بھی اس مہینے میں وہ فلاں تاریخ کو جناب قبرستان جایا کرو۔ دیکھیں، قبرستان جانا، آپ نے کہا کہ فزور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو، آخرت یاد آتی ہے۔ لیکن وہ تو عام ہے، مخصوص دن کوئی نہیں۔ زیارت کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن مخصوص دن کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کی جو فضیلت اور اہمیت ہے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اس کو نمایاں بھی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔